اب میں ڈاکٹر عبدالسمیع سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر پر اپنے خیالات سے ہمیں مزین کریں۔ ڈاکٹر عبدالسمیع۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ محترم صدر مجلس، مہمانان گرامی اور عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ ابھی سعد نے آپ کو بتایا کہ میری آج کی گفتگو کا موضوع علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ شعر علامہ کی مشہور نظم جواب شکوہ میں آیا ہے۔ جواب شکوہ کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے مسلمان نوجوان کے خیالات کو، تاثرات کو، تحفظات کو، کنسرنز کو الفاظ میں ڈھالا شکوہ کی شکل میں۔ علامہ کی خوبصورت نظم شکوہ جب منظر عام پر آئی تو واقعتاً اس نے وہ سب کچھ الفاظ کے سانچے میں کہہ دیا جو کوئی مسلمان نوجوان دل ہی دل میں فیل کرتا تھا، لیکن سمجھتا تھا کہ یہ کیسے کہوں، کہیں میں کافر نہ ہو جاؤں یا کہیں مجھ پر کوئی فتویٰ نہ لگ جائے کہ میں کافر ہوں، اس لیے کہ عقیدہ ہر شخص کو بڑا پیارا ہوتا ہے۔ لہذا ایک مسلمان نوجوان بھی خواہ سیکولر تعلیم کے اثرات سے کتنا ہی زیادہ پالیوٹ ہو چکا ہو، بہرحال وہ اس بات پر فخر محسوس کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کے عقائد کو اون کرتا ہے، اور مسلمان کے عقیدے کی روح سے اللہ تعالیٰ سے شکایت بھی اس انداز کی جو علامہ اقبال نے کر دکھائی۔ اس کا بھی نتیجہ نکلا کہ علامہ اقبال پر فتوے چست کر دیے گئے کفر کے، اور ایک ہنگامہ ہندوستان میں جو اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، پاک و ہند، اس میں ہوا کہ علامہ اقبال نے یہ کیا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اس کے بعد پھر علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھی یا کہی، شعر تھے چونکہ، اور اس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام کنسرنز کو ایڈریس کیا اور ایک مسلمان نوجوان پر واضح کیا کہ آج اگر اس کی یہ حالت ہے تو وہ کیوں ہے۔ اس میں ہرگز اس کے رب کی طرف سے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی زیادتی مسلمانوں پر نہیں ہوئی، بلکہ یہ مسلمانوں کے اپنے ہی لچھن ہیں، ان کی اپنی ہی بدعمالیاں ہیں، جس کے ثمرات وہ کاٹ رہے ہیں، جس کے پھل وہ کاٹ رہے ہیں۔ یہ درخت انہوں نے خود اگائے ہیں، اور آج ان کانٹے دار درختوں کی جھاڑیوں میں یہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اسی میں یہ شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اس لیے کہ شکوہ میں علامہ اقبال نے یہ بات واضح کی تھی کہ اے اللہ، ہم نے تیرے دین کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اور تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے،
تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، یہ اس طرح کے اشعار جو ہیں ان سے وہ نظم شکوہ جو ہے بھری پڑی ہے. اس کا جواب ہے جواب شکوہ، اور اس میں سے یہ خوبصورت شعر بھی آیا ہے کہ وہ یعنی جنہیں میں نے نوازا تھا، وہ جن پر میں نے انعام کیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. یہ معزز لفظ جو ہے اسے نوٹ کیجئے گا، یہ عام طور پر غلطی کی جاتی ہے معزز اور معزز اور محترم اور محترم کی. عربی زبان میں بہت سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں اگر درمیانی حرف پر زیر ہو تو وہ اسم فاعل ہوتا ہے، اور درمیانی حرف پر زبر ہو تو اسم مفعول ہوتا ہے. تو معزز کے معنی عزت دینے والا اور معزز کے معنی عزت دیا گیا. محترم کے معنی احترام کرنے والا، محترم احترام کیا گیا. تو صدر محترم ہوتا ہے، محترم نہیں ہوتا. تو یہ لفظ بھی معزز ہے، معزز نہیں ہے. تو وہ زمانے میں معزز تھے، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، میں نے انہیں عزت عطا فرمائی تھی. اور اگر عزت کو عربی میں آپ لیں گے تو عزت کے معنی ہوتے ہیں غلبہ، ڈومینیشن. تو وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں ڈومینیٹ کر رہے تھے، وہ ان کی زمانے میں عزت تھی، ان کا احترام تھا، ان کی سے تھی، ان کا روب تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مسلمان تھے. اور تم کیا ہو؟ ذلیل و خوار ہو، اور تم خوار ہو تارک قرآن ہو کر. تمہاری ذلت و خواری کی اصل وجہ قرآن مجید کو چھوڑ دینا ہے. اور یہ علامہ اقبال کے فیورٹ مضامین میں سے ہے. یہ ایک تو سادہ لفظوں میں انہوں نے یہاں کہہ دیا، اور اس کے علاوہ بھی علامہ اقبال نے اردو میں، فارسی میں یہ مضمون بھرپور بیان کیا ہے. مثلا فارسی میں فرماتے ہیں کہ خار از مہجوری قرآن شدی، اے مسلمان تیری ذلت و خواری کی اصل وجہ قرآن سے دوری ہے. یہ ہجر کہتے ہیں نا، دوری کو، جدائی کو. خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی. اور تو زمانے کا شکوہ کرتا ہے، گردش دوران کا شکوہ کرتا ہے کہ حالات ایسے ہو گئے، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. حالانکہ اس ذلت و خواری کی اصل وجہ تم خود ہو. اور وہ کیا ہے؟ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی. اور اگلا شعر بڑا ہلا دینے والا ہے. اے جو شبنم برزمی افتندائی در بغل داری کتاب زندائی. اے شبنم کی طرح پاؤں تلے روندے جانے والی قوم، اے شبنم کی طرح پاؤں تلے روندے جانے والی مسلمان قوم، در بغل داری کتاب زندائی. آج بھی تیری بغل میں ایک زندہ کتاب ہے، اس کو بغل سے نکال کر پڑھو، اس کو جزدان میں سے کھول کر پڑھو، اس کو الماری کے اوپر کے خانے سے اٹھا کر کھولو اور پڑھو، اور اس کی ڈائریکشن پر عمل کرو، اس کی ہدایات پر عمل کرو، اس سے رہنمائی حاصل کرو. آج بھی تم سر بلند ہو سکتے ہو. ابتدا میں آپ کو میں نے ایک آیت کا ٹکڑا سنایا اور ایک حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آگے بڑھنے سے پہلے ان کا ترجمہ کر دوں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، سب سے زیادہ فرم ہے. اور جو حدیث میں نے آپ کو سنائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. قرآن مجید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت سی قوموں کو سربلند کرے گا. یعنی رفعت کہتے ہیں نا بلندی کو. یرفع اٹھائے گا، بلند کرے گا، عزت دے گا. یعنی وہی عزت کا دوسرا مفہوم ڈومینیشن لے لیے تو زیادہ صحیح ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو سربلند کرے گا. وہ قومیں کہ جو قرآن کو کھول کر پڑھیں گی اور اس کی ڈائریکشن پر عمل کریں گی، اس سے ہدایت اخذ کریں گی، تو اللہ تعالیٰ انہیں سربلندی عطا فرمائے گا. وَيَدْعُ بِآخَرِينَ، اور دوسری اقوام کو، ادر دین دیز، یہاں آخرین سے مراد ادرز ہے، اور دوسری اقوام کو یعنی ادر دین دیم، ادر دین دیز، اللہ تعالیٰ
قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے انہیں گرائے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ عام طور پر مختلف ویوز ہمیں وقتاً فوقتاً سننے کو ملتے ہیں۔ بہت سے ہمارے جو اسکالرز ہیں، خاص طور پر جو زیادہ سیکولر مائنڈڈ ہیں، ان کا ایک ہی ویو ہوتا ہے جو دو مختلف شکلوں میں سامنے آتا ہے۔ کچھ لوگ اس بات پر سٹریس کرتے ہیں کہ اصل میں ہم ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، لہذا ہمیں ٹیکنالوجی میں اور زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، اور جب ہم ٹیکنالوجی میں اسٹرانگ ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پھر ڈومینیٹ کریں گے۔ یعنی مجھے جب کوئی ایسی بات ہو رہی ہو تو میں بڑی زبردستی اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے کہ ویسٹ جو ہے وہ انتظار میں بیٹھ جائے گا کہ مسلمان جو ہے ذرا ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائیں تو پھر جو ہے وہ دوبارہ دوڑ شروع ہوگی۔ بڑی مذاق خیز بات ہے کہ جب ہم ٹیکنالوجی میں، اول تو امکان نہیں ہے کہ ہم اس دوڑ میں لگ کر ان کے کہیں برابر بھی پہنچ سکیں، لیکن فرض کیجئے کہ ہم اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر وہ آج ہیں، تو اس وقت تک وہ کہاں پہنچ چکے ہوں گے؟ تو ایک بڑی مذاق خیز بات ہے، ایک یعنی فولز پیراڈائز میں رہنے والی بات ہے کہ جی ہم ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں تو بس پھر سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچھ اور لوگوں کا خیال ہے، وہ بھی اسی سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں، ان کا خیال ہے کہ ہم اکنامکلی اسٹرانگ ہو جائیں تو بس سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آج صبح جب میں فیصل آباد سے روانہ ہو رہا تھا تو تنظیم اسلامی حلقہ فیصل آباد کے امیر، وہ فجر کی نماز میں ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ میں جا رہا ہوں اسلام آباد، تو اگر آپ کو یہ موضوع دیا جائے تو آپ کیا اس میں کہیں گے؟ تو ظاہر ہے کم علم والا آدمی جب وہ دوسروں سے ہیلپ لیا ہی کرتا ہے، تو میں نے بھی ان سے ہیلپ لی۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات جواب میں کہی، میں نے کہا جی میں تو سورہ مائدہ کی وہ آیات جو ہیں ان کے حوالے سے اس موضوع کو ایڈریس کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ارشاد ہوا کہ بنے جو اہل کتاب ہیں، لو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ بڑی خوبصورت آیات ہے، اللہ انہیں خوش رکھے، بہت عمدہ گائیڈ کیا انہوں نے مجھے، یعنی اس موضوع پر کہ اکنامکلی اسٹرانگ ہونے سے سربلندی ملے گی، نہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لائیں اور اللہ سے ڈریں تو ہم ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں نعمتوں والے باغات میں داخل کریں گے۔ اور پھر فرمایا اور اگر وہ ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، اور اگر وہ تورات و انجیل کو قائم کرتے، ما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ بھی ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کو قائم کرتے، اس کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بناتے، تو لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو وہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان پر اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش کرتا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی انہیں نعمتیں ملتی، یعنی ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کی بارش کر دیتا۔ یعنی بارش جب اوپر سے آتی ہے تو باران رحمت کہلاتی ہے نا، تو اسی سے پھر زمین جو ہے وہ اپنے خزانے جو ہے وہ اگلتی ہے۔ یہ ایک بھی ہے، اور اگر اس کو محاورے کی زبان مان لیں کہ ہر طرف سے ان پر معیشت کی بارش ہوگی، وہ اکنامکلی معاشی طور پر بہت زیادہ خوشحال ہو جائیں گے۔ اور قرآن مجید میں یہ مضمون اور بھی مقامات پر آیا ہے، مثلا حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ میں بھی آیا ہے کہ تم ایمان لے آؤ تو اللہ تعالیٰ یمددکم باموال و بنین، اللہ تعالیٰ مال و اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور آسمان سے
اللہ تعالیٰ تم پر پانی کی دھاریں بہائے گا، برسائے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ملتی ہے. کس بنیاد پر؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرنے کی بنیاد پر. ہماری تاریخ بڑی روشن ہے. افسوس کہ ہماری نوجوان نسل کو اپنی تاریخ سے بالکل واقفیت نہیں ہے. ہمارے بہت سے نوجوانوں کو شاید یہ معلوم بھی نہ ہو کہ ہم نے یورپ پر بھی حکومت کی ہے. ہمارے بہت سے نوجوانوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ ایک وقت میں مسلمانوں کی حکومت ایشیا، افریقہ اور یورپ پر بیک وقت رہی ہے. ہمارے نوجوانوں کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ ایک زمانے میں سب سے زیادہ عزت والی قوم جو تھی دنیا میں وہ مسلمان قوم تھی. مسلمانوں کا خلیفہ سب سے زیادہ پاورفل ایک حیثیت کا مالک ہوتا تھا. لیکن آج کیا ہے؟ یعنی اکنامکلی اسٹرانگ ہونے کی بات ہو رہی تھی تو سچ پوچھئے آج بھی مسلمان پوٹینشلی سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے اکنامکلی. تیل کی دولت جو سب سے امپورٹنٹ دولت ہے آج کی، جس سے دنیا کا پہیہ چلتا ہے، وہ ہمارے پاس ہے. پھر دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. خود ہمارا ملک پاکستان سوائل ریسورسز کے اعتبار سے بہت رچ ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری دھیلے کی عزت نہیں ہے. قرآن مجید میں یہود کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ ذلت اور درماندگی، ہیلپ لیسنس اور ہیوملیشن ان پر تھوپ دی گئی. اب تھوپنا کیا ہے یہ بھی شاید اسلام آباد کے نوجوانوں کو معلوم نہ ہو کہ تھوپنا کیا ہوتا ہے. گوبر جو ہوتا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے پیس لے کر ان کو دیوار پر تھوپا جاتا تھا، اپلے بنائے جاتے تھے، وہ جلانے کے کام آتے تھے. تو ضربت علیہم الذلہ، ان پر اس بے ذلت، ہیوملیشن تھوپ دی گئی، منہ پر ماری گئی. والمسکنہ اور ہیلپلیسنس وباؤوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کی ناراضگی لے کر واپس لوٹے. محترم ڈاکٹر سار احمد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک مرتبہ چونک گیا قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ کر کہ وہ بات کہ جو قرآن مجید میں یہود کے بارے میں کہی گئی ہے، آج وہ چیز 100% فٹ ہو رہی ہے مسلمانوں پر. اس لیے کہ آج ذلت، رسوائی، ہیوملیشن، ہیلپ لیسنس، کشکول اٹھائے ہوئے، پوری دنیا کے منتیں کرتے ہوئے، ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے، ان کے پاؤں پکڑتے ہوئے کون نظر آ رہے ہیں؟ مسلمان. وہ مسلمان کہ جو بقول علامہ اقبال اپنے بغل میں یہ قرآن جیسی زندہ کتاب لیے ہوئے ہیں، لیکن انہیں کھول کر نکال کر بغل میں سے پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. 50 سے زیادہ مسلمان ممالک ہیں اور 1.5 ارب سے زیادہ آبادی ہے، لیکن عزت نام کی کوئی چیز آج ہمارے پاس نہیں ہے. تعداد کے اعتبار سے بھی ہم کو چھوٹے نہیں ہیں. زمین میں جو سکوائر مربع میٹرز یا سکوائر مائلز کے اندر اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو شاید مسلمانوں کا ایریا جو ہے وہ بھی کوئی چھوٹا نہیں ہے. پھر ابھی میں نے عرض کیا کہ سوائل ریسورسز کے اعتبار سے ہم کم نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود عزت نام کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے.
جبکہ وہ جو ہمارے اسلاف تھے وہ معزز تھے، ان کی دنیا میں عزت تھی، ان کا احترام تھا، وہ رول کرنے والے تھے، ڈومینیٹ کرنے والے تھے۔ آج ہم کون ہیں؟ آج ڈومینیشن تو بڑی دور کی بات ہے، آج ہمیں اپنا وجود بھی خطرے میں پڑتا ہوا لگ رہا ہے۔ ہمارا دشمن ہمیں مٹانے کے در پہ ہے۔ سولوشن کیا ہے؟ یقیناً یہ مسئلہ حل تو اسی وقت ہوگا جب ہم ونس اگین ان پاور ہوں گے، لیکن ان پار کیسے آئیں گے؟ ٹیکنالوجی کی ترقی سے، معاشی ترقی سے نہیں، ہم اثر نو ان پار آئیں گے ایمان، تقوی اور قرآن مجید کو کھول کر پڑھ کر اس کی ہدایت پر عمل کر کے۔ پہلی چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں آپ کہیں گے مسلمان ہونا۔ میں اس تفصیلی بحث میں ایمان اور اسلام کا کیا فرق ہے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا، میں اس کا سادہ مفہوم ہی لے رہا ہوں، یس مسلمان ہونا۔ لیکن مسلمان کون ہے؟ بدقسمتی سے آج ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ ہم مسلمان کیسے ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ایک اعتبار سے، ایک زاویے سے اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب انہیں ایبسولوٹائز کر دیا جائے اور انہیں آؤٹ آف پروپورشن پروموٹ کیا جائے تو وہ بھی خرابی کا باعث بنتی ہے۔ ایمان باللہ بلا شبہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اللہ کو ماننا، لیکن اللہ کو ماننے سے کوئی شخص مومن نہیں ہوتا، اللہ کو ماننے سے کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ اور اللہ کو ماننا دنیا کی سب سے زیادہ کامن ایک پریکٹس ہے۔ دنیا میں آج بھی شاید عظیم ترین اکثریت انہی لوگوں کی ہے جو اللہ کو مانتے ہیں کسی نہ کسی رنگ میں۔ کوئی اللہ کہہ کے مانتا ہے، کوئی گاڈ کہہ کے مانتا ہے، کوئی خدا کہہ کے مانتا ہے، کوئی رام کہہ کے مانتا ہے، لیکن کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کو مانا جاتا ہے۔ پھر ہمارا دوسرا اہم عقیدہ ایمان بالآخرت ہے۔ کیا آخرت کو ماننا ایمان ہے؟ یا مسلمان ہونے کی شرط آخرت کو ماننا ہے؟ یس، آخرت کو ماننا ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، لیکن آخرت کو ماننے والا مسلمان نہیں ہوتا۔ انورٹڈ کاماز میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ہماری جو بھی عقائد کی کتابیں ہیں ان میں ایمان کی تعریف بڑی کرسٹل کلیئر ہے، اور وہ کیا ہے؟ الایمان تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان نام ہے ہر اس بات کو تسلیم کر لینے کا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ کیا لے کے آئے؟ کچھ عقائد اور نظریات لے کر آئے، اور کچھ اعمال لے کر آئے۔ جو کچھ بھی لائے اسے ماننا مم و ان، ایز اٹ از، بغیر کسی شوشے کے فرق کے ساتھ، اور ان کی لائی ہوئی ہدایت کو آخری ہدایت سمجھنا، یعنی سادہ لفظوں میں ان کو آخری نبی ماننا، آخری رسول ماننا، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔
اب جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہر بات کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس میں ایمان باللہ بھی آ گیا، ایمان بالآخرت بھی آ گیا، ایمان بالرسالت بھی آ گیا، فرشتوں پر ایمان بھی آ گیا، اور نبیوں پر ایمان بھی آ گیا، تقدیر پر ایمان بھی آ گیا، جنت و دوزخ پر ایمان بھی آ گیا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ کے پیدائش بھی ہمارے عقائد میں شامل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی بھی ہے۔ وہ تمام باتیں جن کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے تسلیم کر لینے کا نام ایمان ہے۔ میں اس بات کو زیادہ زور دے کر کیوں کہہ رہا ہوں وہ بھی واضح کر دوں، کوئی مغالطہ نہ ہو۔ میں نے کہا تھا کہ میں انورٹڈ کاماز کے اندر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آخرت کو ماننے والا مومن نہیں ہے۔ مراد میری کیا تھی کہ یہودی جو ہے وہ اللہ کو بھی ویسے ہی مانتا جیسے ہم مانتے ہیں، آخرت کو بھی ویسے ہی مانتا جیسے ہم مانتے ہیں۔ وہ جنت کا ماننے والا، جہنم کا ماننے والا، تقدیر کا ماننے والا، فرشتوں کا ماننے والا، کتابوں کا ماننے والا، سبھی چیزوں کا ماننے والا ہے۔ پھر کافر کیوں ہے؟ کافر اس لیے ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا۔ تو سب سے پہلی چیز ایمان۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں بھی جو اہم ترین چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم انسان مان لینے سے ایمان نہیں آتا۔ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین انسان تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارا کلمہ وہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بلا شبہ آپ الصادق بھی تھے، الامین بھی تھے، انتہائی خوش اخلاق بھی تھے، لیکن کوئی شخص کہے کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سچے تھے، وہ مومن ہوگا؟ نو۔ کوئی کہے کہ حضور میں اس بات پر میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین تھے، وہ مومن ہوگا؟ نو۔ حالانکہ بلا شبہ وہ امین بھی تھے، صادق بھی تھے۔ وہ مومن کب ہوگا؟ جب ایکسپلیسٹلی ایکسپریس ورڈز کے اندر یہ بات تسلیم کرے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان، اور ایمان میں آج کے اس دور میں مختلف طریقوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو بیک گراؤنڈ میں پھینکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمارے ٹی وی پروگرامز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صادق اور امین اور خوش اخلاق اور اعلیٰ مدبر، سیاستدان اور کمانڈر ان چیف کی حیثیت سے پریزنٹ کیے جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا تذکرہ بڑے صفائی سے گول کر دیا جاتا ہے۔ We have to be very careful۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً رسول اللہ یا عبدہ ورسولہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، اور یہی آپ کی نمایاں ترین حیثیت ہے۔ اس کے بعد کرنا کیا ہے؟ مسلمان تو ہو گئے، کرنا کیا ہے؟ اب یہ پوچھنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کھولنا پڑے گا۔ اللہ کا یہ کلام ہمیں گائیڈ کرے گا کہ کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے اندر جو سب سے اہم چیز مانگنے کی ترغیب دلائی گئی ہے وہ کیا ہے؟ ہدایت، گائیڈنس۔ اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ اس ٹو دا رائٹ پاتھ۔ اور کبھی آپ نے نوٹ کیا کہ گائیڈنس کتنی اہم ہے؟ اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ دو افراد ایک ہی روز کاروبار شروع کریں، ایک کے پاس 5 لاکھ کا سرمایہ ہو، ایک کے پاس 5 ملین کا سرمایہ ہو، لیکن جس کے پاس 5 لاکھ کا سرمایہ ہو
اس کے پاس نو ہاؤ ہو، اس کے پاس گائیڈنس ہو کہ کاروبار کیسے کیا جاتا ہے. ہی نوز ہاؤ ٹو ڈو اے بزنس. اور جس کے پاس 5 ملین ہو اسے کاروبار کرنا ہی نہ آتا ہو. 2 سال کے بعد کیا تماشا دیکھیں گے آپ؟ وہ 50 لاکھ والا بینکرپٹ ہوا ہوگا، اور جس نے 5 لاکھ سے شروع کیا تھا عین ممکن ہے کہ 50 نہ صحیح وہ 20-30 لاکھ کے سرمایہ کا مالک تو بن چکا ہوگا. کیا فرق ہوا؟ اصل چیز گائیڈنس ہے. آپ کو جو کچھ بھی اویلیبل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسان ایک جیسے پیدا نہیں کیے. ہمارے 2 ہاتھوں کی انگلیاں ایک جیسی نہیں ہیں، ہمارے فنگر پرنٹس ایک دوسرے سے مختلف ہیں، تو 2 انسان بھی آئیڈینٹیکل نہیں ہیں، نہ ذہانت میں، نہ شکل و شباہت میں، نہ کیپیبلٹیز میں، جدا جدا ہے. فائنینشیل ریسورسز کے اعتبار سے تو مختلف ہیں ہی. اللہ تعالیٰ نے ڈسپیرٹی رکھی ہے اس دنیا کا نظام چلانے کے لیے کہ وہ نہ ہو کہ میں بھی رانی تو بھی رانی، کون بھرے گا پانی. ڈسپیرٹی ہے. لیکن جو بھی انسان کے پاس اویلیبل ہے، مال ہے، اولاد ہے، ذہانت ہے، سمجھ بوجھ ہے، حافظہ ہے، اور سرکمسٹانسز ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ یہ اویلیبل ریسورسز ہیں انسان کی. ان کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے آگے بڑھنا ہے، اس کے لیے گائیڈنس کی ضرورت ہے. اور آپ نے شاید کبھی غور کیا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تلاوت فرمایا کرتے تھے. What does that mean؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے گائیڈنس طلب کرتے تھے. دکھا مجھے سیدھا راستہ، دکھا مجھے سیدھا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم. حالانکہ ہمارا ایمان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود سورس آف گائیڈنس ہیں، وہ تو خود منبع ہدایت ہیں، سرچشمہ ہیں ہدایت اور رہنمائی کے. لیکن ان کی بھی کوئی سورس ہے ہدایت اور رہنمائی کی. وہ بھی اپنے رب سے ہدایت مانگتے ہیں، راستہ پوچھتے ہیں کہ بتا مجھے سیدھا راستہ. اور وہ کون سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے پیارے نبی کو گائیڈ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. سورہ فاتحہ کے فوراً بعد، وہ تو اوپننگ سورہ ہے، دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے، فورورڈ ہے. قرآن مجید کا اصل ٹیکسٹ پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہی وہ کتاب ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، تقوی. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد، ایمان کے ضمن میں ہمارے اندر جو سب سے پہلی چیز کیا پیدا ہوگی؟ ایمان باللہ. ایک ہے انٹلیکچوئل ایمان باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہم تحقیق، جستجو اور بڑے بڑے والیوم کی کتابیں لکھنے اور پڑھنے میں مصروف ہو جائیں. لیکن what's the minimum requirement؟ ایمان باللہ کی منیمم ریکوائرمنٹ تقوی ہے، خوف خدا پیدا ہو جائے. اور وہ جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں، کیا کہیے ان ٹرینڈز کو بھی، یعنی ہر جگہ نقب لگائی ہے. آپ پرانے اردو تراجم دیکھیں گے قرآن مجید کے، تو وہاں بڑا سٹریٹ ترجمہ آپ کو ملے گا تقوی کا، خوف خدا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. لیکن جدید تراجم میں آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو معلوم ہوگا کہ خوف خدا ترجمہ کرنے سے ڈر لگ رہا ہے. یعنی بچ بچ کے ترجمہ ہوتا ہے، بچو. اس پر لفظی بحث، بقا یقی کے معنی بچانا، اتقا یتقی کے معنی بچ جانا. یعنی وہ جو اقبال نے کہا نا کہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. زبان پر آیا ہے مصرع تو تعارف کروا دوں کہ علامہ اقبال نے شکوہ کے بعد جواب شکوہ لکھ کر ایک مرتبہ تو لوگوں کو مطمئن کر دیا کہ وہ باغی نہیں ہے.
یعنی یہ صرف ایک اسلوب تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا، اور جواب دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں مطمئن کر دیا۔ لیکن شاید علامہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ اسلوب شاید بہت زیادہ تیکھا ہے، لوگوں کو ہضم ہونے والا نہیں ہے، لہذا علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں ایک نیا کردار انٹروڈیوس کیا، وہ تھا ابلیس یا شیطان کا کردار۔ علامہ کی بہت سی نظمیں آپ کو ملیں گی جس میں علامہ اقبال نے ابلیس کے اس کردار کا سہارا لے کر اپنے دل کی باتیں بہت سی کہی ہیں۔ یعنی وہ عام جو ہمارے ہاں ذرا سیکولر قسم کے لوگ جو ہیں بڑی خوشی سے اپنے آپ کو شیطان کہہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو شیطان کا دوست کہہ دیتے ہیں، علامہ اقبال نے اس چیز کو بھی ایڈریس کیا ہے۔ ابلیس اور جبرائیل کا مکالمہ، اس میں ابلیس جبرائیل سے کہتا ہے میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ اب وہ اپنی زبان سے یہ بات کہتے تو پھر فتوے ان پہ چست ہوتے، اب جو کہ ابلیس کی زبان سے انہوں نے کہلوائی تو اب کوئی مسئلہ۔ خوف خدا جو ہے وہ اردو تراجم میں سے غائب ہو گیا، حالانکہ دین کی اصل روح جو ہے، اب قرآن مجید کے تھرو اینڈ تھرو پڑھ کے دیکھ لیں تو دین کی اصل روح جو ہے وہ خوف خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ذاتی طور پر خوش کرنے کی کوشش اور ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنا، اس چیز کا ڈر کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو۔ انسان میں ایکوریسی تبھی پیدا ہوتی ہے کہ جب ہر وقت اسے خدشہ ہو کہ میرا باس پتہ نہیں خوش ہوگا کہ نہیں، I have tried my best، لیکن پتہ نہیں خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اس میں وہ پرسن آتا ہے، جبکہ جو ماڈرن دین کا کانسیپٹ ہے وہ بڑا ہی زیادہ ریشنل اور میٹیریلسٹک ہو گیا ہے، اور ایسا تاثر جب وہ دیا جاتا ہے کہ بس اویئرنیس پیدا ہو جائے تو سب کام ٹھیک ہو جائیں گے۔ بڑی مزے مزے کی باتیں ہوتی ہیں، میں تو ہنسی بھی آتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ جیسے میں کہہ رہا تھا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی مسلمان کیوں آج ذلیل ہیں، خوار ہیں، حل کیا ہے؟ ایک حل یہ دیا ہے بس اویئرنیس پیدا ہو جائے تو بس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اویئرنیس سے کام ٹھیک نہیں ہوا کرتا۔ سگریٹ کے ہر پیکٹ پر پرنٹ ہوا ہے سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت، لیکن کیا کبھی آپ نے کوئی اسموکر دیکھا کہ جس نے سگریٹ کا ایک پیکٹ خریدا اور اس پر پڑھا سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، ساتھ اسے بن میں پھینک دیا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ سگریٹ نوشی کب ختم ہوتی ہے؟ جب امریکہ میں جہاز ایروپلین کی ٹوائلٹ کے اندر بھی لگا ہوا ہوتا ہے کہ سگریٹ نوشی پر $2000 جو ہے وہ فائن ہے، اور اسموک ڈیٹیکٹر بھی لگا ہوا ہے، اب سگریٹ نوشی ختم ہوتی ہے۔ تو خوف خدا کو گالی بنا دیا گیا اور ایسا تاثر دیا گیا کہ بس قیامت کے دن ایک کمپیوٹر ہوگا، اس میں یوں میرا اعمال نامہ فیڈ ہوگا اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا کہ میں پاس ہوں یا فیل ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بیچ میں سے نکل گئی، جبکہ سورہ فاتحہ کا حاصل کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، یعنی دوست جن سے تو راضی ہوا پرسنلی، اور وہ تیرے غضب کا نشانہ نہیں بنے، غیر المغضوب علیہم۔ تو پسند اور ناپسند ذاتی اللہ کی، یہ ہے دین کا اصل جوہر، کہ قیامت کے دن جس کا اعمال نامہ فیڈ ہوا اور اس پر ڈسپلے آیا forgiven، اللہ نے معاف کر دیا، وہ کامیاب ہے۔ اپنے نمبر سیکیور کر کے کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ نیک اعمال کیوں کرنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ برائی سے کیوں بچنا ہے؟ کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، یہ ہے دین کی اصل۔ تو ایمان، تقوی اور پھر قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرنا، وہ قرآن کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گائیڈ تھا، اور اس زمین پر جو بہترین رولرز گزرے ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان سب کا بھی گائیڈ تھا یہ قرآن۔
اس سے رہنمائی حاصل کرنا، اس سے گائیڈنس لینا، یہ ہے دین کا اصل. اور ہدایت جو ہے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. عام طور پر ہم بڑی ہی سادہ لوحی میں کہہ دیتے ہیں کہ جب میں دور جاہلیت میں تھا اور اب جب کہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے. یاد رکھیے ہدایت کے اعتبار سے کوئی ایسا پوائنٹ نہیں ہے جب کوئی بندہ مومن یہ ازیوم کر سکے کہ میں اب ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں. I don't need guidance anymore. No. ہدایت، گائیڈنس ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. ہر سٹیپ پر گائیڈنس درکار ہے. ایک تو مثبت طور پر یعنی آگے بڑھنے کے لیے انسان کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرے قرآن مجید وارننگ کے طور پر شیطان کے کردار کو لاتا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا، اس کو دشمن ہی سمجھنا، اس کو کہیں اپنا دوست نہ سمجھ بیٹھنا. اور وہ کیسا دشمن ہے؟ وقت نہیں ہے زیادہ تفصیل میں جانے کا، لیکن سورہ اعراف میں اپنی اس دشمنی کا جو اظہار اس نے کیا ہے وہ میں آپ کو سنائے بغیر رہ نہیں سکتا. کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس کے منصب سے ڈیپوز کر کے وہاں سے نکال دیا، اس لیے کہ اصل میں تو جن تھا، لیکن اپنے علم اور اپنی ریاضت و عبادت کی بنیاد پر اسے اللہ تعالیٰ نے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دی تھی اور اسے فرشتوں میں شامل کر کے فرشتوں کا استاد مقرر کر دیا تھا. لیکن آدم کو سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب طلبی کی. قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کس چیز نے تمہیں آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ تو اس نے وہاں بھی آرگو کیا، بجائے معذرت پیش کرنے کے، معافی مانگنے کے. اس نے کہا کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. I am from the world of energy and he is just material. لہذا تیرا حکم ہی غلط تھا. I was not supposed to prostrate before him. اللہ نے کہا کہ نہیں، اس مقام پر رہتے ہوئے you are not supposed to behave this way. لہذا نکل جاؤ، کراؤ. شیطان نے کہا اچھا پھر مجھے بھی ذرا موقع دے کہ میں اپنا عمل دکھا کر ثابت کر سکوں کہ انسان بھی اس مرتبے کا اہل نہیں ہے جو اس نے اس کو دی، تو نے اس کو دیا ہے. اللہ نے کہا جاؤ، گو اہیڈ، انک من المنظرین. تو قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. تو شیطان نے کہا کہ اللہ میاں جس کو عزت دینے کے لیے تو نے مجھے راستے سے ہٹایا، میں بھی اس کا شکار کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں، مورچہ لگاؤں گا تیرے سیدھے راستے پر. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اور پھر میں ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے ان پر حملہ آور ہوں گا اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. تو ایک تو مثبت پیش رفت کے لیے بھی سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور دوسرے نمبر پر ہمیں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، اس کی دستگیری کی ضرورت ہے، اس کی پناہ کی ضرورت ہے. اسی لیے جا بجا شیطان سے پناہ حاصل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اور پھر قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بھی اٹس ویری امپورٹنٹ. جب ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے بھی شیطان مردود سے پناہ کی ضرورت ہے. آج قرآن مجید کے علم کے نام پر بھی بڑی دکانیں ہیں، اور ایک عام
شخص جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے، وہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے، وہ بھی قرآن پیش کر رہا ہے، which is the correct one؟ ایک تو قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، پریزنٹ کرنے والوں کے لیے قرآن مجید کی گائیڈنس از ویری امپورٹنٹ۔ کون سی گائیڈنس؟ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ ضرور حاصل کر لیا کرو۔ جب بھی قرآن پڑھو شیطان مردود سے اللہ کی پروٹیکشن حاصل کر لیا کرو۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ عبدالسمی کو تو اس سے کروڑ گنا زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں رہے۔ تو قرآن مجید پڑھنے سے پہلے اللہ کی پروٹیکشن، اور جب بھی ہم قرآن مجید سنیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں آ کر، تاکہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرے کہ ایکس صحیح کہہ رہا ہے یا وائی صحیح کہہ رہا ہے یا زی صحیح کہہ رہا ہے۔ یوں ہم قرآن مجید پڑھنے کا عزم کریں، قرآن مجید سے گائیڈنس حاصل کریں اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن حاصل کرتے ہوئے، تو پھر مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر گاڑی ایک مرتبہ ٹریک پر چڑھ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کانٹے بدلتا رہے گا آپ کے، اور آپ کو اپنی ڈیسٹینیشن تک پہنچا دے گا۔ کیونکہ مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے، اب اسی پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔